دیکھو کبھی کبھی نا انسان کے لیے 2 بول کافی ہوتے ہیں اس کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے. 2 بول انسان کی ساری زندگی کو چینج کر سکتے. 2 بول انسان کی ساری فیلنگز کو چینج کر سکتے. اگر اس انسان میں سمجھنے کی صلاحیت ہوئی, اگر یہ انسان اپنے آپ سے سچے معنوں میں محبت کرتا ہوگا, تو یہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جائے گا, اور یہ ہمیشہ یہی سوچے گا کہ میں کیسے اللہ کو راضی کر لوں. یہ ہمیشہ انہی چیزوں میں مصروف رکھے گا خود کو اور اپنے نفس کو کہ جس سے اس کی آخرت بنتی ہو, نہ کہ یہ دنیا. ہاں, دنیا بنانا جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن جائز طریقوں کے ساتھ. لیکن دنیا کو اتنا بنانا کہ اسی میں صرف انوالو ہو جائے اور آخرت بالکل ہی بھول جائے, یہ ناجائز ہے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. جیسے میں نے کہا نا آپ کو میں کہ 2 الفاظ کیسے کسی کوئی زندگی کو بدل دیتے ہیں اگر اس کا دل زندہ ہوتا ہے. مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی. غور سے سنیں, ٹھیک ہے, دل کو تھوڑا سا صاف کرے. جب بھی میں کوئی قصہ سناتا ہوں تو آپ اس کو بڑا انٹرسٹ لے کر سنا کرے, اور اس میں سے اپنے لیے بہت ساری چیزوں کو نکالا کرے, بہت ساری علم کو سننے کے ساتھ ساتھ نا اس سے کوئی نتیجہ بھی نکالا کرے اور ایک ارادہ بھی کر لیا کرے پھر, ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ بات ہے یہ بہت عرصے پہلے کی. کتابوں میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی, ایک لڑکی تھی جو بہت زیادہ حسین تھی, بیوٹیفل تھی, اٹریکٹیو تھی, اور اسے اپنے حسن پر تھا نا بڑا ناز تھا. جیسے کہ ہوتا ہے نا ہم میں سے کوئی پیارا ہوتا ہے تو وہ اکثر ایٹیٹیوڈ میں آ جاتا ہے تھوڑا سا, ہاں, اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے, گھنٹوں شیشوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سنوارتا بھی ہے جسٹ بیکاز آف کہ وہ تھوڑا سا حسین ہوتا ہے. حسین لوگوں کی معاشرے میں تھوڑی زیادہ عزت ہوتی ہے کیونکہ حسن جو ہے یہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو, اور یہ اللہ کی صفت ہے, اللہ ہی لوگوں کو حسین بناتے ہیں. ویسے تو اگر اللہ کی نگاہ سے دیکھا جائے, اللہ کے علم سے دیکھا جائے, جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے, جس طرح اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے, تو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ میں نے ہر انسان کو بہت ہی اچھے طریقے سے پیدا کیا ہے, حسین پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جس کے پاس تھوڑا فیس کٹ اچھا ہوتا ہے اور جس کے پاس تھوڑا سا بولنے کا انداز اچھا ہوتا ہے اور جو تھوڑا سا ناز نخروں والا ہوتا ہے تو پھر معاشرہ اس سے زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح کی ایک لڑکی مکہ مکرمہ میں تھی جو بہت حسین تھی اور اس کو اپنے حسن و جمال پر بہت زیادہ ناز تھا. ایک دن کیا ہوا, اس نے شاور وغیرہ لیا, تو شاور لینے کے بعد وہ اپنے بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئینے کے سامنے آئی. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب وہ اپنے آپ کو سنوارنے لگی تو نا ایوی ایفیشنسیوں میں کہتی ہے کہ ہاں, کوئی ہے ایسا مرد جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے. وہ لڑکی کہتی ہے اپنے آپ کو دیکھ کر, حسین تھی, ایٹیٹیوڈ تھا اس میں. تو یہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا یہ بڑا فرینڈلی ہوتا ہے. تو وہ شاید فرینک ہو آپس میں, تو ساتھ میں اس کا خاوند بھی کھڑا تھا. اب یہ خاوند کے سامنے ذرا ویسے ہی اداؤں میں شیشے کے سامنے کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں, کوئی ہے ایسا مرد, کوئی ہے ایسا لڑکا جو مجھے دیکھے اور دیکھنے کے بعد میری تمنا نہ کرے, یعنی یہ خواہش نہ کرے کہ کاش یہ لڑکی میری زندگی میں ہوتی. تو خاوند نے کہہ دیا کہ ہاں. اس کے شوہر نے کیا کہا, ہاں ہے ایک ایسا لڑکا, ہے ایک ایسا آدمی. تو بیوی کہتی ہے کون؟ تو خاوند نے کہا عبید بن عمیر. یہ اس وقت مسجد نبوی میں خطیب تھے, عالم تھے, درس وغیرہ دیتے تھے لوگوں کو, اور اللہ والے بھی تھے, اور تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری میں لوگوں کے سامنے تھے, لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے. تو ظاہری سی بات ہے یہ امیج تھا اس کا معاشرے میں. تو جب اس عورت نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حسن و جمال کو دیکھ کر نزاکت کے موڈ میں کہا کہ ہے کوئی ایسا لڑکا جو مجھے دیکھے اور میری طرف اٹریکٹ نہ ہو, میری تمنا نہ کرے, تو اس کا شوہر اسے کہتا ہے آگے سے کہ ہاں ہے ایک آدمی ایسا ہے جس کو میں جانتا ہوں, عبید بن عمیر اس کا نام ہے. تو بیوی کہتی ہے اچھا عبید بن عمیر, تو ٹھیک ہے. بیوی نے کہا مجھے اجازت دے, پھر دیکھ وہ کیسے پھسلتا ہے, پھر دیکھنا وہ میرے جال میں کیسے پھسلتا ہے. تو شوہر نے کہا اوکے, اجازت مل گئی. تو یہ لڑکی جاتی ہے اور مسجد کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہی مسجد کے دروازے پر یہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو وہاں سے عبید بن عمیر نکلتے ہیں مسجد کے گیٹ سے. تو یہ لڑکی اسے روکتی ہے
اور بات شروع ایسے کرتی ہے جیسے کہ عبید بن عمیر کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ دین کا کوئی مسئلہ پوچھ رہی ہے یا کوئی ضروری بات کرنی ہوگی اس کو، تو وہ رک جاتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں۔ تو وہ عورت کیا کرتی ہے کہ بات کرتے کرتے اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتی ہے۔ جیسے ہی نقاب ہٹایا، عبید بن عمیر نے اپنی نظروں کو موڑ لیا ایک دم سے، اور عبید بن عمیر کی جو ہارٹ بیٹ تھی وہ تھوڑی تیز ہو گئی، اور ایسی کیفیتوں میں اس کے منہ سے یہ نکلا کہ تم ایسے کام کے بارے میں کیوں سوچتی ہو کہ جس کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی ذلت ملے گی۔ عبید بن عمیر کے ان الفاظوں میں اتنا درد تھا کہ اس لڑکی کو فوراً اس سے حیا آ گئی، شرم آ گئی اس سے، اور اس عورت کے دل پر اتنا اثر کیا ان دو الفاظوں نے کہ یار میں ایک شخص کو گمراہ کرنے کی نیت سے آئی تھی، میں نے اس کو روکا، وہ رک گیا، اور اس نیت سے روکا کیونکہ وہ درس و تدریس کرتا تھا، لوگوں کو مسئلے بتاتا تھا، دین کی باتیں بتاتا تھا، تو شاید اس وجہ سے وہ رک گیا۔ تو خیر میں نے اس کو روکا، یہ رک گیا، میری بات کو سنا، میں نے نقاب ہٹایا، میرا حسن اس کے سامنے نمایاں ہو گیا، اور اس نے فوراً منہ سے میرے چہرے سے نظریں ہی موڑ لی، اور بدلے میں مجھے کہتا ہے کہ تم اس کام کے بارے میں کیوں سوچتی ہو، کیوں ایسا ارادہ رکھتی ہو کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بھی تمہیں ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں ذلت ملے گی۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ اس لڑکی کو شرم آئی، حیا آئی، اور وہ گھر کی طرف واپس ہو گئی۔ جیسے وہ واپس ہوئی تو اس کا خاوند اس سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی کیا ہوا، کیا بنا؟ تو آگے سے کہتی ہے، سارا معجزہ بتایا، اور پھر آگے سے کہتی ہے کہ کیا صرف لڑکے ہی نیک ہو سکتے ہیں، میں نیک نہیں بن سکتی، میں اللہ کی عبادت گزار نہیں بن سکتی، میں اپنے اندر یہ کوالٹیز گین نہیں کر سکتی، میں بھی آج کے بعد کوئی برائی نہیں کروں گی، میں بھی آج کے بعد اپنی زندگی کو ٹھیک کروں گی۔ چنانچہ یقین کرو ان دو الفاظوں نے اس کی زندگی کو چینج کیا، جو بہت زیادہ ماڈرن تھی، اٹریکٹیو تھی، اور اس نے جب یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں بھی حیادار بنوں گی، میں بھی اللہ کے حکموں کی تابعداری کروں گی، فرمانبرداری کروں گی، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ارادہ چونکہ سچا تھا اور اللہ کو پسند آ گیا تھا، تو پھر یہ عبادت گزار بن گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اللہ کی عبادتیں کرنا شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ ایک نوبت ایسی آ گئی کہ یہ روز رات کو شوہر سے پوچھتی تھی کہ کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ تو اگر خاوند کہتا ہاں تو اس کے پاس چلی جاتی، شوہر کے ساتھ وقت گزارتی، اور اگر خاوند کہتا کہ نہیں تو جانماز بچھا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ اس کی یہ کیفیتیں اور یہ ایکٹیویٹیز اور یہ بدلاؤ دیکھ کر خاوند کہتا تھا اکثر کہ نہ جانے پتہ نہیں کیسے عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بول کر میری بیوی کو عبادت گزار بنا دیا۔ شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کر چلی گئی۔ یہ عبید بن عمیر کی کوالٹی نہیں تھی، یہ اس ایمان کی کوالٹی تھی جو عبید بن عمیر کے دل میں تھا، یہ اس ڈر کی کوالٹی تھی جو عبید بن عمیر کے دل میں تھا اللہ کو لے کر، یہ اس حیا کی کوالٹی تھی جو عبید بن عمیر کے دل میں تھی، جو اللہ نے اس کی سٹرگل کے باعث اس کے دل میں بنا دی تھی۔ عبید بن عمیر عبادت گزار تھے، عبید بن عمیر اللہ رب العزت کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اس کا نفس پاکیزہ تھا، اس کے اندر ایمان کا پہاڑ تھا، جس وجہ سے اس کے منہ سے صرف 2 الفاظ نکلے اور سامنے والی لڑکی کے پوری لائف چینج ہو گئی، وہ بھی عبادت گزار بن گئی۔ مشکل تو نہیں ہے، ابھی جو کچھ لمحے پہلے اپنے شوہر کو یہ بول رہی تھی کہ ہے کوئی ایسا لڑکا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے، آج وہ لڑکی اس کنڈیشن میں آ گئی ہے کہ اس کے بعد اسے کوئی شوہر کے علاوہ کوئی کسی نے دیکھا ہی نہیں، اور عبادتوں پہ عبادتیں کیے جا رہی ہے۔ دیکھ رہے ہو یہ بدلاؤ انسان کی زندگی میں کیسے آ جاتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو چینج کرنے کے بارے میں سوچ لیتا ہے، جب انسان اپنے ارادے میں مضبوط ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کے لیے خالص ہو کر یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کس کے لیے؟ تاکہ میرا نفس پاکیزہ ہو جائے، تاکہ مجھے میرے اللہ کی محبت مل جائے، تاکہ میں اپنے آپ کو اس قابل بنا دوں ان عبادتوں کے ذریعے سے، اس قرآن کے پڑھنے کے ذریعے سے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے، نیکی کے کاموں کو فوراً سے کر لینے کے ذریعے سے، کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں۔ میں ایک چھوٹی سی محنت کروں اور اللہ رب العزت کو مجھ پر ترس آئے، مجھ پر رحم آئے، اور اللہ رب العزت مجھے فوراً اپنے قریب کر دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں،
ان کی زندگی کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکے گا. جو اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمیشہ نفس کے غلام رہیں گے. جو اللہ رب العزت کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک بے حیائی کریں گے, اس کے بعد دوسری بے حیائی کی طرف جائیں گے, چھوٹی سے بڑی, بڑی سے بڑی, بڑی سے کبیرہ, کبیرہ سے پتہ نہیں کون سی ٹرپل کبیرہ پہ یہ لوگ جائیں گے. ان کی گمراہیوں میں شیطان ڈے بائی ڈے اضافہ کرتا جائے گا. اور جو اللہ کے ساتھ جڑ کر زندگی گزاریں گے یہ شروع میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ پائیں گے, یہ شروع میں اللہ کو یاد بھی نہیں کر پائیں گے. لیکن جب یہ کوشش شروع کریں گے نماز سے, جب یہ کوشش شروع کریں گے گناہوں سے منہ موڑ لینے سے, جب یہ شروع کریں گے کوشش اپنی اللہ کو یاد کرنے سے, ایک نماز سے یہ دوسری نماز پہ جائیں گے, دوسری نماز سے یہ تیسری نماز پہ جائیں گے, تیسری نماز سے یہ 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے, تہجد گزار بن جائیں گے. کرتے 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 یہ اللہ کے اتنے قریب آ جائیں گے کہ ایک وقت میں یہ سجدے کرے گا شکر کے, اور اس شکر کے سجدے میں یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنے اتنے قریب کر لیا. اور یہ روئے گا, لیکن اس کا رونا کسی درد کی وجہ سے نہیں ہوگا, اس کا رونا کسی غم کی وجہ سے نہیں ہوگا, بلکہ یہ رونا عاجزی کی وجہ سے ہوگا. ایک سوال کو کر کے رو رہا ہوگا کہ اللہ اب مجھے اپنے آپ سے دور مت کرنا, اللہ اب جس سچویشن میں آپ نے مجھے ڈال دیا ہے, یہ ایمان کی لذتیں جو آپ نے مجھے فیل کروا دی, یہ ایمان کی کیفیتیں جو آپ نے مجھے دے دی, یہ میری زندگی جو عبادت کے حوالے ہو گئی, اے اللہ اب مجھے اس زندگی سے دوبارہ دور نہ لے جانا. پھر وہ ایسی باتیں کر کے اللہ کے سامنے روئے گا, اور بہت روئے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو چھوٹی سی زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اس کو اپنے احکامات کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق دے دے. اور ہم تھوڑا سا بیٹھ کے سوچیں کہ ہم اپنے نفس سے جو کام کروا رہے ہیں وہ نیکی کے کام ہے یا برائی کے کام ہے. اگر تو آپ کا نفس برائی میں انوالو ہوتا ہوا آپ کو نظر آ جائے تو فوراً سے اپنے نفس کی اصلاح کریں, فوراً سے اپنے اچھے جذبوں کو ابھاریں, اور ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ اللہ کے قریب آنے کا, اللہ کو راضی کرنے کا سفر سٹارٹ کریں. اور اگر آپ کا نفس آپ کو بہت ساری عبادتوں میں ملوث ہوتا ہوا نظر آ جائے تو شکر کے جذبے کو بڑھا دو, اللہ رب العزت سے دعائیں بڑھا دو, اللہ رب العزت سے مانگنا زیادہ کر دو, اے اللہ اور دے دو, اے اللہ قریب ہی رکھنا. اور ساتھ ساتھ دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز کو کریں, حلال طریقوں سے کمائیں, حلال طریقوں سے رشتے کریں, حلال طریقوں سے زندگی گزاریں, حلال طریقوں سے حلال رزق کو کھائیں پیے گھومیں پھریں, لیکن حلال طریقوں سے زندگی کو بہترین بنائیں, نفس کو پاکیزہ بنائیں. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کو چلتے پھرتے یاد رکھیں, استغفار کی کثرت کریں, گناہوں کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے ندامت اور توبہ کی کیفیتیں بنائیں, نیکیوں کو سامنے رکھ کے اللہ کا شکر کریں, آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں. سب ٹھیک ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. پریشان مت ہو, پریشان مت ہو, اپنے آپ کو ریلیکس کریں. جو بھی غم, جو بھی دکھ, جو بھی تکلیفیں آپ کی زندگی میں موجود ہیں ان کو زیادہ نہ سوچیں. جو بھی نیگیٹیوٹی اللہ کی آزمائش کے طور پر آپ کی زندگی میں موجود ہے زیادہ اس کو لے کر نہ سوچیں, ورنہ آپ ڈس ہرٹ ہو جائیں گے, آپ کمزور ہو جائیں گے, آپ بے سہارا خود کو فیل کریں گے. آپ 10 بندوں میں بیٹھے ہوں گے لیکن اپنی سوچوں میں گم ہوں گے. آپ 10 بندے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے لیکن آپ کا دھیان کہیں اور جا رہا ہوگا. خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ایسی سچویشن میں اپنی زندگیوں کو مت لائیں. چھوٹی چھوٹی پرابلمز کو اتنا بڑا بڑا کر کے مت سوچیں کہ آپ اپنی عبادات سے غافل ہو جائیں, آپ کو اپنی زندگی بوجھ لگنے لگ جائے, آپ کو اللہ رب العزت کا دھیان ہی نہ رہے, اور آپ اپنی زندگیوں کو مایوسیوں کے حوالے کر دیں کہ جو مایوسی اللہ نے کہا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے. اور شیطان کی جیت ہے اس میں, آپ کی ہار ہے اس میں. اپنے آپ کو خوش رکھیں, جو چیزیں اویلیبل ہیں اس پر اللہ کا شکر کریں, اور انہی چیزوں کو استعمال کر کے اللہ رب العزت کو راضی کریں. جو پوزیٹیوٹی آپ کو اویلیبل ہے, آپ کو میسر ہے, ان پوزیٹیوٹی کو سوچ کر اپنے آپ کو خوش رکھیں, اپنے آپ کو سٹریس سے نکالیں, اپنے آپ کو انزائٹی ہونے سے بچائیں. یہ جو پینک اٹیکس آتے ہیں آپ کو, یہ آپ کی سوچوں کی وجہ سے آتے ہیں. مت کریں, ریلیکس رہیں. آپ کے ساتھ اتنا بڑا رب ہے, آپ ریلیکس رہیں یہ بات سوچ کر کہ آپ سے آپ کا رب محبت کرتا ہے. آپ خوش ہو جائیں اس بات کو سوچ کر کہ آپ کا رب بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے, آپ کا دوست ہے, محبت کرتا ہے آپ سے. اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس رکھے. جب آپ ریلیکس ہوں گے تو آپ اچھا سے سوئیں گے بھی. جب آپ ریلیکس ہوں گے تو آپ اپنی عبادتوں کو بھی اچھے طریقے سے کر پائیں گے. جب آپ ریلیکس ہوں گے, مسئلوں کو زیادہ لفٹ نہیں دیں گے, تو آپ کا اخلاق بھی آٹومیٹکلی اچھا بن جائے گا. آپ کے اندر سے اچھے بول نکلیں گے, آپ کو باتیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. اس کے علاوہ آپ کے بول میٹھے بن جائیں گے. آپ جب سامنے والے بندے سے بات کریں گے تو اپنا سارا دکھ بھول جائے گا.
اللہ رب العزت کے فیصلے اور امر کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. لوگ اپنی سالوں کی زندگیاں لگاتے ہیں ایک بلڈنگ کو بنانے میں, اور اس بلڈنگ کو بنا کر اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ میرا کیریئر بالکل ویل سیٹلڈ ہو گیا, اب مجھے ہر فلیٹ کے لاکھوں کرایہ آئے گا, لاکھوں رینٹ آئے گا, جس کی وجہ سے میرے بیوی بچے اچھی زندگی گزاریں گے اور میری ساری خواہشات پوری ہوں گی. لیکن دیکھو, ایک تھوڑا سا اللہ نے زمین کو ہلایا, اس کی سالوں کی محنت دھڑم سے نیچے گر گئی. سمجھے اس دھوکے کو, مت لگائے اپنے دل اس دنیا کی چیزوں سے. بس اپنی ضرورت کے مطابق حلال طریقوں سے محنت کرے. زیادہ دیتا ہے اللہ تو شکر کرے, کم دیتا ہے اللہ تو صبر کرے, اور ہر حال میں اللہ سے راضی رہ کر اپنی آخرت کی طرف اپنا ایک سفر جاری رکھے. ہمارا اس دنیا میں آنا بہت مختصر ہے, ہمارا رہنا بہت زیادہ طویل ہے جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے, اور وہ ایک سٹیج پر جا کے ہمیں وہ زندگی ملے گی. میں نے آپ کو لائف کے 6 سٹیجز بتائے تھے. ہماری یہ زندگی جو ہے یہ لائف نہیں ہے, اس کو زندگی نہیں کہا جا سکتا. ہماری زندگی شروع ہونے والی ہے صرف جنت میں. اوکے, دیکھو کبھی کبھی نا انسان کے لیے 2 بول کافی ہوتے ہیں اس کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے. 2 بول انسان کی ساری زندگی کو چینج کر سکتے ہیں. 2 بول انسان کی ساری فیلنگز کو چینج کر سکتے ہیں. اگر اس انسان میں سمجھنے کی صلاحیت ہوئی, اگر یہ انسان اپنے آپ سے سچے معنوں میں محبت کرتا ہوگا, تو یہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جائے گا, اور یہ ہمیشہ یہی سوچے گا کہ میں کیسے اللہ کو راضی کر لوں. یہ ہمیشہ انہی چیزوں میں مصروف رکھے گا خود کو اور اپنے نفس کو کہ جس سے اس کی آخرت بنتی ہو, نہ کہ یہ دنیا. ہاں, دنیا بنانا جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن جائز طریقوں کے ساتھ. لیکن دنیا کو اتنا بنانا کہ اسی میں صرف انوالو ہو جائے اور آخرت بالکل ہی بھول جائے, یہ ناجائز ہے. آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. جیسے میں نے کہا نا آپ کو میں کہ 2 الفاظ کیسے کسی کوئی زندگی کو بدل دیتے ہیں اگر اس کا دل زندہ ہوتا ہے. مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی. غور سے سنیں, ٹھیک ہے, دل کو تھوڑا سا صاف کرے. جب بھی میں کوئی قصہ سناتا ہوں تو آپ اس کو بڑا انٹرسٹ لے کر سنا کرے, اور اس میں سے اپنے لیے بہت ساری چیزوں کو نکالا کرے. بہت ساری علم کو سننے کے ساتھ ساتھ نا اس سے کوئی نتیجہ بھی نکالا کرے, اور ایک ارادہ بھی کر لیا کرے پھر, ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ بات ہے یہ بہت عرصے پہلے کی. کتابوں میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی, ایک لڑکی تھی جو بہت زیادہ حسین تھی, بیوٹیفل تھی, اٹریکٹیو تھی, اور اسے اپنے حسن پر نا بڑا ناز تھا. جیسے کہ ہوتا ہے نا, ہم میں سے کوئی پیارا ہوتا ہے تو وہ اکثر ایٹیٹیوڈ میں آ جاتا ہے تھوڑا سا, ہاں, اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. گھنٹوں شیشوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سنوارتا بھی ہے, جسٹ بیکاز آف کہ وہ تھوڑا سا حسین ہوتا ہے. حسین لوگوں کی معاشرے میں تھوڑی زیادہ عزت ہوتی ہے, کیونکہ حسن جو ہے یہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو, اور یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ ہی لوگوں کو حسین بناتے ہیں. ویسے تو اگر اللہ کی نگاہ سے دیکھا جائے, اللہ کے علم سے دیکھا جائے, جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے, جس طرح اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے, تو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ میں نے ہر انسان کو بہت ہی اچھے طریقے سے پیدا کیا ہے, حسین پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جس کے پاس تھوڑا فیس کٹ اچھا ہوتا ہے, اور جس کے پاس تھوڑا سا بولنے کا انداز اچھا ہوتا ہے, اور جو تھوڑا سا ناز نخروں والا ہوتا ہے, تو پھر معاشرہ اس سے زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح کی ایک لڑکی مکہ مکرمہ میں تھی جو بہت حسین تھی, اور اس کو اپنے حسن و جمال پر بہت زیادہ ناز تھا. ایک دن کیا ہوا, اس نے شاور وغیرہ لیا, تو شاور لینے کے بعد وہ اپنے بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئینے کے سامنے آئی. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب وہ اپنے آپ کو سنوارنے لگی, تو نا ایوی ایفیشنسیوں میں کہتی ہے کہ ہاں, کوئی ہے ایسا مرد جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے. وہ لڑکی کہتی ہے اپنے آپ کو دیکھ کر, حسین تھی, ایٹیٹیوڈ تھا اس میں. تو یہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا, یہ بڑا فرینڈلی ہوتا ہے. تو وہ شاید فرینک ہو آپس میں, تو ساتھ میں اس کا خاوند بھی کھڑا تھا. ابھی خاوند کے سامنے ذرا ویسے ہی اداؤں میں شیشے کے سامنے کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں, کوئی ہے ایسا مرد, کوئی ہے ایسا لڑکا جو مجھے دیکھے اور دیکھنے کے بعد میری تمنا نہ کرے, یعنی یہ خواہش نہ کرے کہ کاش یہ لڑکی میری زندگی میں ہوتی. تو خاوند نے کہہ دیا کہ ہاں. اس کے شوہر نے کیا کہا, ہاں ہے ایک ایسا لڑکا, ہے ایک ایسا آدمی. تو بیوی کہتی ہے کون؟ تو خاوند نے کہا عبید بن عمیر. یہ اس وقت مسجد نبوی میں خطیب تھے, عالم تھے,
درس وغیرہ دیتے تھے لوگوں کو، اور اللہ والے بھی تھے، اور تقویٰ اور طہارت اور پرہیزگاری میں لوگوں کے سامنے تھے، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے. تو ظاہری سی بات ہے یہ امیج تھا اس کا معاشرے میں. تو جب اس عورت نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حسن و جمال کو دیکھ کر نزاکت کے موڈ میں کہا کہ ہے کوئی ایسا لڑکا جو مجھے دیکھے اور میری طرف اٹریکٹ نہ ہو، میری تمنا نہ کرے، تو اس کا شوہر اسے کہتا ہے آگے سے کہ ہاں ہے، ایک آدمی ایسا ہے جس کو میں جانتا ہوں، عبید بن عمیر اس کا نام ہے. تو بیوی کہتی ہے اچھا عبید بن عمیر، تو ٹھیک ہے. بیوی نے کہا مجھے اجازت دے، پھر دیکھ وہ کیسے پھسلتا ہے، پھر دیکھنا وہ میرے جال میں کیسے پھسلتا ہے. تو شوہر نے کہا اوکے، اجازت مل گئی. تو یہ لڑکی جاتی ہے اور مسجد کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی مسجد کے دروازے پر یہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو وہاں سے عبید بن عمیر نکلتے ہیں مسجد کے گیٹ سے. تو یہ لڑکی اسے روکتی ہے اور بات شروع ایسے کرتی ہے جیسے کہ عبید بن عمیر کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ دین کا کوئی مسئلہ پوچھ رہی ہے یا کوئی ضروری بات کرنی ہوگی اس کو. تو وہ رک جاتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں. تو وہ عورت کیا کرتی ہے کہ بات کرتے کرتے اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتی ہے. جیسے ہی نقاب ہٹایا عبید بن عمیر نے اپنی نظروں کو موڑ لیا ایک دم سے، اور عبید بن عمیر کی جو ہارٹ بیٹ تھی وہ تھوڑی تیز ہو گئی. اور ایسی کیفیتوں میں اس کے منہ سے یہ نکلا کہ تم ایسے کام کے بارے میں کیوں سوچتی ہو کہ جس کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی ذلت ملے گی. عبید بن عمیر کے ان الفاظوں میں اتنا درد تھا کہ اس لڑکی کو نا فوراً اس سے حیا آ گئی، شرم آ گئی اس سے. اور اس عورت کے دل پر اتنا اثر کیا ان دو الفاظوں نے کہ یار میں ایک شخص کو گمراہ کرنے کی نیت سے آئی تھی، میں نے اس کو روکا، وہ رک گیا. اور اس نیت سے روکا کیونکہ وہ درس و تدریس کرتا تھا، لوگوں کو مسئلے بتاتا تھا، دین کی باتیں بتاتا تھا، تو شاید اس وجہ سے وہ رک گیا. تو خیر میں نے اس کو روکا، یہ رک گیا، میری بات کو سنا، میں نے نقاب ہٹایا، میرا حسن اس کے سامنے نمایاں ہو گیا، اور اس نے فوراً منہ سے میرے چہرے سے نظریں ہی موڑ لی، اور بدلے میں مجھے کہتا ہے کہ تم اس کام کے بارے میں کیوں سوچتی ہو، کیوں ایسا ارادہ رکھتی ہو کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بھی تمہیں ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں ذلت ملے گی. بس یہ کہنا ہی تھا کہ اس لڑکی کو شرم آئی، حیا آئی، اور وہ گھر کی طرف واپس ہو گئی. جیسے ہی وہ واپس ہوئی تو اس کا خاوند اس سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا ہوا، کیا بنا؟ تو آگے سے کہتی ہے، سارا معاجرہ بتایا، اور پھر آگے سے کہتی ہے کہ کیا صرف لڑکے ہی نیک ہو سکتے ہیں، میں نیک نہیں بن سکتی، میں اللہ کی عبادت گزار نہیں بن سکتی، میں اپنے اندر یہ کوالٹیز گین نہیں کر سکتی، میں بھی آج کے بعد کوئی برائی نہیں کروں گی، میں بھی آج کے بعد اپنی زندگی کو ٹھیک کروں گی. چنانچہ یقین کرو ان دو الفاظوں نے اس کی زندگی کو چینج کیا، جو بہت زیادہ ماڈرن تھی، اٹریکٹیو تھی. اور اس نے جب یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں بھی حیادار بنوں گی، میں بھی اللہ کے حکموں کی تابعداری کروں گی، فرمانبرداری کروں گی، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ارادہ چونکہ سچا تھا اور اللہ کو پسند آ گیا تھا، تو پھر یہ عبادت گزار بن گئی تھی. آہستہ آہستہ اس نے اللہ کی عبادتیں کرنا شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ ایک نوبت ایسی آ گئی کہ یہ روز رات کو شوہر سے پوچھتی تھی کہ کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ تو اگر خاوند کہتا ہاں تو اس کے پاس چلی جاتی، شوہر کے ساتھ وقت گزارتی، اور اگر خاوند کہتا کہ نہیں تو جانماز بچھا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتی. اس کی یہ کیفیتیں اور یہ ایکٹیویٹیز اور یہ بدلاؤ دیکھ کر خاوند کہتا تھا اکثر کہ نہ جانے پتہ نہیں کیسے عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بول کر میری بیوی کو عبادت گزار بنا دیا. شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کر چلی گئی. یہ عبید بن عمیر کی کوالٹی نہیں تھی، یہ اس ایمان کی کوالٹی تھی جو عبید بن عمیر کے دل میں تھا، یہ اس ڈر کی کوالٹی تھی جو عبید بن عمیر کے دل میں تھا اللہ کو لے کر، یہ اس حیا کی کوالٹی تھی جو عبید بن عمیر کے دل میں تھی، جو اللہ نے اس کی سٹرگل کے باعث اس کے دل میں بنا دی تھی. عبید بن عمیر عبادت گزار تھے، عبید بن عمیر اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزار رہے تھے. اس کا نفس پاکیزہ تھا، اس کے اندر ایمان کا پہاڑ تھا، جس وجہ سے اس کے منہ سے صرف 2 الفاظ نکلے اور سامنے والی لڑکی کے پوری لائف چینج ہو گئی، وہ بھی عبادت گزار بن گئی. مشکل تو نہیں ہے. ابھی جو
کچھ لمحے پہلے اپنے شوہر کو یہ بول رہی تھی کہ ہے کوئی ایسا لڑکا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے، آج وہ لڑکی اس کنڈیشن میں آ گئی ہے کہ اس کے بعد اسے کوئی شوہر کے علاوہ کوئی کسی نے دیکھا ہی نہیں، اور عبادتوں پہ عبادتیں کیے جا رہی ہے۔ دیکھ رہے ہو یہ بدلاؤ انسان کی زندگی میں کیسے آ جاتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو چینج کرنے کے بارے میں سوچ لیتا ہے، جب انسان اپنے ارادے میں مضبوط ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کے لیے خالص ہو کر یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کس کے لیے؟ تاکہ میرا نفس پاکیزہ ہو جائے، تاکہ مجھے میرے اللہ کی محبت مل جائے، تاکہ میں اپنے آپ کو اس قابل بنا دوں ان عبادتوں کے ذریعے سے، اس قرآن کے پڑھنے کے ذریعے سے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے، نیکی کے کاموں کو فوراً سے کر لینے کے ذریعے سے، کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں۔ میں ایک چھوٹی سی محنت کروں اور اللہ رب العزت کو مجھ پر ترس آئے، مجھ پر رحم آئے، اور اللہ رب العزت مجھے فوراً اپنے قریب کر دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکے گا۔ جو اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمیشہ نفس کے غلام رہیں گے۔ جو اللہ رب العزت کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک بے حیائی کریں گے، اس کے بعد دوسری بے حیائی کی طرف جائیں گے، چھوٹی سے بڑی، بڑی سے بڑی، بڑی سے کبیرہ، کبیرہ سے پتہ نہیں کون سی ٹرپل کبیرہ پہ یہ لوگ جائیں گے۔ ان کی گمراہیوں میں شیطان ڈے بائی ڈے اضافہ کرتا جائے گا، اور جو اللہ کے ساتھ جڑ کر زندگی گزاریں گے یہ شروع میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ پائیں گے، یہ شروع میں اللہ کو یاد بھی نہیں کر پائیں گے، لیکن جب یہ کوشش شروع کریں گے نماز سے، جب یہ کوشش شروع کریں گے گناہوں سے منہ موڑ لینے سے، جب یہ شروع کریں گے کوشش اپنی اللہ کو یاد کرنے سے، ایک نماز سے یہ دوسری نماز پہ جائیں گے، دوسری نماز سے یہ تیسری نماز پہ جائیں گے، تیسری نماز سے یہ 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے، تہجد گزار بن جائیں گے، کرتے 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 یہ اللہ کے اتنے قریب آ جائیں گے کہ ایک وقت میں یہ سجدے کرے گا شکر کے، اور اس شکر کے سجدے میں یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنے اتنے قریب کر لیا۔ اور یہ روئے گا، لیکن اس کا رونا کسی درد کی وجہ سے نہیں ہوگا، اس کا رونا کسی غم کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ رونا عاجزی کی وجہ سے ہوگا، ایک سوال کو کر کے رو رہا ہوگا کہ اللہ اب مجھے اپنے آپ سے دور مت کرنا، اللہ اب جس سچویشن میں آپ نے مجھے ڈال دیا ہے، یہ ایمان کی لذتیں جو آپ نے مجھے فیل کروا دی، یہ ایمان کی کیفیتیں جو آپ نے مجھے دے دی، یہ میری زندگی جو عبادت کے حوالے ہو گئی، اے اللہ اب مجھے اس زندگی سے دوبارہ دور نہ لے جانا۔ پھر وہ ایسی باتیں کر کے اللہ کے سامنے روئے گا، اور بہت روئے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو چھوٹی سی زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اس کو اپنے احکامات کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق دے دے، اور ہم تھوڑا سا بیٹھ کے سوچیں کہ ہم اپنے نفس سے جو کام کروا رہے ہیں وہ نیکی کے کام ہے یا برائی کے کام ہے۔ اگر تو آپ کا نفس برائی میں انوالو ہوتا ہوا آپ کو نظر آ جائے تو فوراً سے اپنے نفس کی اصلاح کریں، فوراً سے اپنے اچھے جذبوں کو ابھاریں، اور ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ اللہ کے قریب آنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا سفر سٹارٹ کریں۔ اور اگر آپ کا نفس آپ کو بہت ساری عبادتوں میں ملوث ہوتا ہوا نظر آ جائے تو شکر کے جذبے کو بڑھا دو، اللہ رب العزت سے دعائیں بڑھا دو، اللہ رب العزت سے مانگنا زیادہ کر دو، اے اللہ اور دے دو، اے اللہ قریب ہی رکھنا، اور ساتھ ساتھ دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز کو کریں، حلال طریقوں سے کمائیں، حلال طریقوں سے رشتے کریں، حلال طریقوں سے زندگی گزاریں، حلال طریقوں سے حلال رزق کو کھائیں پیے گھومیں پھریں، لیکن حلال طریقوں سے زندگی کو بہترین بنائیں، نفس کو پاکیزہ بنائیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کو چلتے پھرتے یاد رکھیں، استغفار کی کثرت کریں، گناہوں کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے ندامت اور توبہ کی کیفیتیں بنائیں، نیکیوں کو سامنے رکھ کے اللہ کا شکر کریں، آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پریشان مت ہو، اپنے آپ کو ریلیکس کریں، جو بھی غم، جو بھی دکھ، جو بھی تکلیفیں آپ کی زندگی میں موجود ہیں ان کو زیادہ نہ سوچیں، جو بھی نیگیٹیوٹی اللہ کی آزمائش کے طور پر آپ کی زندگی میں موجود ہے زیادہ اس کو لے کر نہ سوچیں، ورنہ آپ ڈس ہرٹ ہو جائیں گے، آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ بے سہارا خود کو فیل کریں گے، آپ 10 بندوں میں بیٹھے ہوں گے لیکن اپنی سوچوں میں گم ہوں گے، آپ 10 بندے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے لیکن آپ کا دھیان کہیں اور جا رہا ہوگا۔ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ایسی سچویشن میں اپنی زندگیوں کو مت لائیں، چھوٹی چھوٹی پرابلمز کو اتنا بڑا کر کے مت سوچیں کہ آپ اپنی عبادات سے غافل ہو جائیں، آپ کو اپنی زندگی بوجھ لگنے لگ جائے، آپ کو اللہ رب العزت کا دھیان ہی نہ رہے، اور آپ اپنی زندگیوں کو مایوسیوں کے حوالے کر دیں کہ جو مایوسی اللہ نے کہا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور شیطان کی جیت ہے اس میں، آپ کی ہار ہے اس میں۔ اپنے آپ کو خوش رکھیں،
جو چیزیں اویلیبل ہیں اس پر اللہ کا شکر کریں اور انہی چیزوں کو استعمال کر کے اللہ رب العزت کو راضی کریں. جو پوزیٹیوٹی آپ کو اویلیبل ہے، آپ کو میسر ہے، ان پوزیٹیوٹی کو سوچ کر اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنے آپ کو سٹریس سے نکالیں، اپنے آپ کو انزائٹی ہونے سے بچائیں. یہ جو پینکس اٹیکس آتے ہیں یہ آپ کو آپ کی سوچوں کی وجہ سے آتے ہیں. مت کریں، ریلیکس رہیں. آپ کے ساتھ اتنا بڑا رب ہے، آپ ریلیکس رہیں یہ بات سوچ کر کہ آپ سے آپ کا رب محبت کرتا ہے. آپ خوش ہو جائیں اس بات کو سوچ کر کہ آپ کا رب بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، آپ کا دوست ہے، محبت کرتا ہے آپ سے. اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس رکھیں. جب آپ ریلیکس ہوں گے تو آپ اچھے سے سوئیں گے بھی. جب آپ ریلیکس ہوں گے تو آپ اپنی عبادتوں کو بھی اچھے طریقے سے کر پائیں گے. جب آپ ریلیکس ہوں گے، مسئلوں کو زیادہ لفٹ نہیں دیں گے، تو آپ کا اخلاق بھی آٹومیٹکلی اچھا بن جائے گا. آپ کے اندر سے اچھے بول نکلیں گے، آپ کو باتیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. اس کے علاوہ آپ کے بول میٹھے بن جائیں گے. آپ جب سامنے والے بندے سے بات کریں گے تو اپنا سارا دکھ بھول جائے گا. اللہ رب العزت کے فیصلے اور امر کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. لوگ اپنی سالوں کی زندگیاں لگاتے ہیں ایک بلڈنگ کو بنانے میں، اور اس بلڈنگ کو بنا کر اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ میرا کیریئر بالکل ویل سیٹلڈ ہو گیا، اب مجھے ہر فلیٹ کے لاکھوں کرایہ آئے گا، لاکھوں رینٹ آئے گا، جس کی وجہ سے میرے بیوی بچے اچھی زندگی گزاریں گے اور میری ساری خواہشات پوری ہوں گی. لیکن دیکھو، ایک تھوڑا سا اللہ نے زمین کو ہلایا، اس کی سالوں کی محنت دھڑم سے نیچے گر گئی. سمجھے اس دھوکے کو. مت لگائے اپنے دل اس دنیا کی چیزوں سے. بس اپنی ضرورت کے مطابق حلال طریقوں سے محنت کرے. زیادہ دیتا ہے اللہ تو شکر کرے، کم دیتا ہے اللہ تو صبر کرے، اور ہر حال میں اللہ سے راضی رہ کر اپنی آخرت کی طرف اپنا ایک سفر جاری رکھے. ہمارا اس دنیا میں آنا بہت مختصر ہے، ہمارا رہنا بہت زیادہ طویل ہے، جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے، اور وہ ایک سٹیج پر جا کے ہمیں وہ زندگی ملے گی. میں نے آپ کو لائف کے 6 سٹیجز بتائے تھے. ہماری یہ زندگی جو ہے یہ لائف نہیں ہے، اس کو زندگی نہیں کہا جا سکتا. ہماری زندگی شروع ہونے والی ہے صرف جنت میں. اوکے